رب تیری ماں ہے، یعنی میں ہی تیرا رب ہوں۔ پھر اس بچے نے سوال کیا کہ امی جان میرا رب آپ ہیں تو آپ کا رب کون ہے؟ تو ماں نے جواب دیا کہ بیٹا میرا رب تیرا باپ ہے۔ بچے نے پھر سوال کیا کہ جب میرا رب آپ ہیں، آپ کا رب میرا باپ ہے، تو میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا کہ تیرے باپ کا رب اس ملک کا جو بادشاہ نمرود ہے وہ تیرے باپ کا رب ہے۔ اب بچے نے پھر سوال کیا کہ جب میرے باپ کا رب نمرود بادشاہ ہے تو اس کا نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں نے بچے کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور کہا کہ بیٹا اس قسم کی باتیں مت کرو۔ لیکن ماں پریشان ہو گئی کہ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور اتنے گہرے سوالات اس نے کیے، وہ پریشان ہو گئی۔ جب شام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یعنی اس بچے کا باپ گھر آیا تو ماں نے سارا قصہ سنا دیا کہ آج آپ کے بیٹے نے بڑے عجیب و غریب سوالات کیے جس کی وجہ سے میرا دل گھبرا رہا ہے۔ باپ نے ساری تفصیل پوچھی تو ماں نے بتایا کہ اس طرح سے واقعہ پیش آیا۔ تو باپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو بلایا، کہا کہ ابراہیم ادھر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو باپ نے کہا کہ کیا تم نے اپنی ماں سے اس قسم کے سوالات کیے تھے؟ تو بیٹے نے کہا، بچے نے کہا، اس بچے نے، معصوم بچہ تھا، اس نے کہا کہ ہاں ابا جان میں نے اس قسم کے سوالات کیے تھے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ میرا رب میری ماں ہے، میری ماں کا رب میرا باپ ہے، میرے باپ کا رب نمرود بادشاہ ہے، تو نمرود بادشاہ کا رب کون ہے؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹا اس قسم کے سوالات مت کرنا، اگر یہ بات نمرود بادشاہ کے کانوں میں پڑ گئی تو پھر وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ تو اس بچے نے کہا کہ ابا جان نمرود کے کانوں میں یہ بات کب پڑے گی یا نہیں پڑے گی یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میرا رب تو اب سن رہا ہے، ہماری باتوں کو اب سن رہا ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ یعنی بچپن ہی سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل اور دماغ میں توحید بھری ہوئی تھی۔ توحید کا علم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کر دیا تھا۔ اسی کو قرآن شریف نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ ہم نے اول ہی سے ابراہیم کو رشد و ہدایت عطا کی تھی، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا مادہ آپ کے اندر پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ جب بڑے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اب قرآن میں اس واقعے کو ذکر کیا کہ بڑے ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی، سمجھ دی، تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے خطاب کیا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم ان بتوں کو، ان مورتیوں کو خدا سمجھتے ہو اور خدا سمجھ کر ان کی پرستش کرتے ہو؟ قالوا اتتخذنا فقال اتتخذنا اصناما آلهة کہ یہ مورتیاں ان کو تم خدا سمجھ کر پوچھتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کی آواز اپنے گھر سے اٹھائی، کیونکہ ان کے گھر کا ماحول سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ وہ بت پرستانہ تھا۔ بت پرستی ان کے گھر سے
पूरे इलाके के अंदर फैल रही थी। उनका बाप बुत बनाकर सारे इलाके को सप्लाई किया करता था। उनके बाप का बुतों का कारखाना और उनका बुतों की फैक्ट्री थी, जिसमें वो तैयार करके उनको बनाकर भेज देता था। बाज़ किताबों में लिखा है कि हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कारखाने के अंदर बैठकर बुतों की बनावट को देखते थे कि किस तरह से बनाया जा रहा है। देखते थे कि लकड़ी में, मिट्टी में, पत्थर में बुत तराशे जा रहे हैं, और बुत तराशते हुए उसकी कभी बुतों की आंखें बनाते हैं, थोड़ी खराब हो गई तो उस आंख को मार के फोड़ देता है और उसकी जगह दूसरी बनाता है। नाक बनाते हैं, नाक के अंदर थोड़ी कमी बेशी हो गई तो उसको क्या करते हैं,